تو جو لوگ قرآن کو اور حدیث کو تھامتے ہیں اور تیسری کسی چیز کو نہیں، کوئی کتاب، کوئی شخصیت، کوئی علاقہ، کوئی مدرسہ، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، اس کو بنیاد بنا کر اپنی جماعت کو الگ نہیں کرتے، صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ اصل وہ جماعت ہے جو صحیح دین پر قائم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ فرقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جماعت کو الگ کر لیا، دین کی بنیاد کو چھوڑ دیا اور دین کے اصل سورس سے ہٹ گئے، جو سورس کیا ہے قرآن اور حدیث، اس سے ہٹ گئے، یہ فرقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یعنی سب سے زیادہ فرقے پوری تاریخ میں انسانوں کی، سب سے زیادہ فرقے امت مسلمہ میں بنیں گے، سب سے زیادہ فرقے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس فرقے میں ہوں؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے جو اس دین پر ہوگا جس دین پر آج میں ہوں اور میری جماعت۔ اب ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لست منہم فی شیء، آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں، آپ کسی فرقے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں جانے کا معنی کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو وعید ہے جہنم کی، ٹھیک ہے نا، جہنم کی وعید ہے، ضروری نہیں کہ جہنم میں ہی جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن وہ جو فرقہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت میں جانا ایک ضمانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اس میں ہم کیسے جمع کریں؟ اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ کرو۔ تو وہاں بھی فرقے سے ممانعت ہے، یہاں بھی فرقوں سے دور رہنے کی ممانعت ہے، اور فرمایا کہ آپ کسی فرقے سے تعلق نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اس کا معنی یہ ہے جو علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اصل دین ہے اس دین پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ فرقہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف سورہ آل عمران میں نے تفصیل سے بیان کی تھی، وہ کیا ہے؟ اعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید، اور قرآن مجید کی وضاحت کس میں ہے؟ حدیث کے اندر۔ تو جو لوگ قرآن کو اور حدیث کو تھامتے ہیں اور تیسری کسی چیز کو نہیں، کوئی کتاب، کوئی شخصیت، کوئی علاقہ، کوئی مدرسہ، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، اس کو بنیاد بنا کر اپنی جماعت کو الگ نہیں کرتے، صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ اصل وہ جماعت ہے جو صحیح دین پر قائم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ فرقہ ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں 73 فرقوں میں کہا اور ایک فرقے کی طرف کیوں نسبت کی؟ کیونکہ وہ جو اصل جماعت ہے وہ باقیوں کی نسبت تو فرقہ ہی کہلائیں گی نا، کیونکہ جب آپ 73 میں اس کو کاؤنٹ کریں گے تو ایسا تو نہیں نا کہ وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقے بیان فرمائے وہ اس امت کے بیان کیے نا، کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو جو جماعت صحیح حق پر ہوگی وہ بھی اسی امت کا حصہ ہے، اس امت سے باہر تو نہیں ہے۔ تو جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو کاؤنٹ کرتے وقت آپ ان کو 73 کے اندر کاؤنٹ کریں گے، تو وہ فرقے کی اس ڈیفینیشن پہ پوری نہیں آتی جو ڈیفینیشن یہاں بیان ہوئی، کہ جنہوں نے اپنی جماعت کو الگ کر لیا، دین کی بنیاد کو چھوڑ دیا اور دین کے اصل سورس سے ہٹ گئے، جو سورس کیا ہے قرآن اور حدیث، اس سے ہٹ گئے، یہ فرقہ ہے۔ اور وہ جماعت جو اصل سورس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں، اعتصام اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، وہ فرقہ نہیں۔ لیکن جب آپ کاؤنٹ کریں گے امت کے اندر وہ فرقہ کہلائے گا۔ اسی لیے جو آج ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا ایک کانسیپٹ یا ایک تھوڑی سی ایک سوچ، انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی لوگوں میں بڑھنا شروع ہو گئی کہ یہ ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں، ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ تو اچھی سوچ، یہ بہت اچھی سوچ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ میرا اس جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے جو جماعت صحیح منہج پر قائم ہے، جو جماعت صحیح قرآن اور حدیث کے اوپر قائم ہے، اور وہ اصل جماعت ہے جو جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کو اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے،
اس کو سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے، اس کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو محدثین بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی نسبت، اپنا تعلق صرف اور صرف قرآن و حدیث سے جوڑتے ہیں۔ کوئی فقہ کی طرف نہیں بلائیں گے آپ کو، کسی امام کی طرف نہیں بلائیں گے، کسی اور کتاب کی طرف نہیں بلائیں گے، کہیں گے جی اس قرآن کو تھام لو، بس یہ قرآن اصل ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اس کو تھام لو، پڑھو، پڑھاؤ، اس پر عمل کرو، اور اس کے تعلق سے، اس کی وضاحت سے، اس کی ایکسپلینیشن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جو امت نے بڑی محنت کر کے کتابوں کے اندر جمع کر دی، اس پر عمل کرو۔